السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے کہ ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو اس تعلق سے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں محسوس کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ میں محسوس کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ اسی طرح ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت بھی ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ نسائی کی ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ماہ شعبان میں، آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ کیوں؟ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اس مہینے میں زیادہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے دار رہوں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح چونکہ یہ مہینہ غفلت کا مہینہ ہے، اس میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے مہینے میں بیدار رہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک میں آپ ذرا غور کریں تو ہمیں کچھ پیغامات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے، اور اس حدیث پاک سے سب سے پہلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ فرائض میں اگر کمی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نفلی روزوں کے ذریعے، نفلی اعمال کے ذریعے اس کمی کو پورا کرے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر نماز میں کمی واقع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نفلی نمازوں کے ذریعے سے فرائض کو پورا کرے گا، اور یہ حال سارے اعمال کا ہوگا، سارے فرائض کا ہوگا۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر فرض روزوں کے اندر میں کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نفلی روزوں کے ذریعے اس کمی کو پورا کرے گا۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، رمضان کی مشق کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو پابند بنا دیتے کہ جب یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آ جائے تو یہ ہم پر آسان ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں،
اپنے آپ کو پابند بنائیں نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے اور گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں تیسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں، اس مہینے میں، اس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیدار رہا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ چلو اگلا مہینہ تو رمضان کا ہے ہی ہے، اس میں روزہ رکھ لیں گے، اس میں نمازیں پڑھ لیں گے، اس میں تلاوت قرآن کر لیں گے۔ تو نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے دار رہوں۔ اسی طرح ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے دار رہوں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا شعبان، ہر سال شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے ماہ شعبان کے اندر رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے اور مصروف رہا کرتے تھے اور اپنے آپ کو پابند بناتے تھے کہ جب رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اوپر آ جائے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں تیاریاں کی ہیں، اسی طرح ہم بھی اس کی تیاری کریں اور اس سے غفلت نہ برتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔